آج پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ٹاپک آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، سنس اینڈ فار، ان دونوں کا ہم نے استعمال دیکھنا ہے ٹینسز کے اندر۔ یہ ہمارے جو ٹینسز ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، ایسے تینوں ٹینسز کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو استعمال کا طریقہ کیا ہے، کہاں پہ ہم نے سنس لگانا ہے اور کہاں پہ ہم نے فار لگانا ہے۔ تو کائنڈلی آپ ساتھ رہیے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں جی۔ اچھا جی، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، یوز آف فار، پہلے ہم فار پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اٹ از یوزڈ فار ڈیوریشن۔ اچھا، جب بھی کوئی ایک ڈیوریشن کی بات آتی ہے نا، تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور پھر اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ ڈیوریشن ہو نہیں سکتی۔ مثلا ایک پتہ ہونا چاہیے جی کہ فلاں ٹائم سے لے کے فلاں ٹائم تک ایک باقاعدہ اس قسم کی جو ایک ہمارا ایک کرائٹیریا ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ڈیوریشن ہے۔ تو پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ فار کو ہم ڈیوریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ڈیوریشن کو ڈیفائن آپ ذہن میں اپنے کیسے کریں گے کہ اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہوگا۔ اچھا جی، اب مزید دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ میں 20 منٹ سے پڑھا رہا ہوں، تو 20 منٹ مین کہ اب جو پڑھا رہے ہیں اس سے پہلے یہ میرا اینڈ پوائنٹ ہے، اور جو شروع والا تھا وہ 20 منٹ ہو گیا، تو 20 منٹ سے وہ پڑھا رہا ہے یا پڑھاتا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو اس دونوں میں ایک پوائنٹ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ منٹس ہیں، آورز ہیں، ڈیز ہیں، ویکس ہیں، منتھس ہیں، 3 منتھس ہیں، 4 منتھس ہیں، 4 ایئر ہیں، 5 ایئرز ہیں۔ فار، اچھا اب یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد فار مینی ایئرس، فار دا ویکینڈ، فار دی ایجز اینڈ فار اے لانگ ٹائم، یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اگر آپ ان کو بغور ان کا جائزہ لیں تو ان کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ان کا ایک اینڈ پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا، تو آپ کو ایک ڈیوریشن کو ڈیفائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اگر یہ جو ہمارا فار ہے، اٹ از یوز فار مینی ٹینسز، یہ پریزنٹ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، یہ پاسٹ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، اور یہ فیوچر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری بڑی بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک ڈیوریشن ہے، اور پھر اس ڈیوریشن کو میں نے کلیریفائی کیا، ڈیفائن کیا منٹس، ڈیز اور ویکس اور منتھس کے اندر، اور پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جی یہ 3 ٹینسز کے اندر، یعنی تینوں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے ٹینسز کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں۔ تو مثلاً کیسے ہے کہ دے آر کمنگ ٹو جرمنی فار اے ویکینڈ، وہ ایک ویکینڈ گزارنے کے لیے جرمنی آ رہے ہیں۔ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہو گیا، تو یہ پریزنٹ کو ڈیپکٹ کر رہا ہے۔ تو لاسٹ نائٹ آئی واکڈ فار 2 years، سوری لاسٹ نائٹ آئی واکڈ فار 2 years یہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ 2 hours ہونا چاہیے تھا، تو آپ اس کو یوں پڑھ لیجئے کہ پچھلی رات آئی واکڈ فار 2 hours آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب آئی ول اسٹے دیئر فار 3 days، میں 3 دن تک وہاں پہ رہوں گا۔ تو یہ جو ہماری لاسٹ نائٹ والا تھا، یہ پاسٹ کو فالو کر رہا ہے، اور فیوچر کو آئی ول اسٹے والا فالو کر رہا ہے، اینڈ ہی ہیز نون ہم فار ایجز، تو اب یہ پریزنٹ پرفیکٹ کو لے رہا ہے جی۔ اور نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنس کا استعمال کیسے ہے۔ تو سنس از یوز فار پریسائز مومنٹ ان ٹائم، یعنی ایک وقت ہے، اس کے اندر کوئی خاص مومنٹ وقت دے دیا گیا، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، مثلا دن کا ایک وقت ہے نا، پورا دن ہے، تو اس دن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے، یا فکرے کے اندر آ جاتا ہے شام سے، دوپہر سے۔ تو اس قسم کا جو ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ صبح سے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک جو ہے نا پریسائز مومنٹ ہے اس وقت کا۔ مثلا آپ سے کوئی کہتا ہے جی آپ کب آئیں گے، میں کہتا ہوں میں صبح آؤں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو صبح سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو یہ پوائنٹ ان ٹائم ہم اس کو لیں گے۔ ایگزیکٹلی اور شارپلی، اب جو پریسائز مومنٹ ہے نا، تو اس کو میں ڈیفائن آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ یہ ہے ایگزیکٹلی اور شارپلی ڈیفائنڈ اور اسٹیٹڈ۔
मसलन प्रिसाइज मोमेंट का क्या मतलब निकाल रहे हैं, हम इसको किस तरह क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली और शार्पली डिफाइंड, यानी पूरा दिन है उसमें से हमने, क्योंकि कुछ दिन का वक्त सुबह का होता है, दोपहर का होता है, शाम का होता है, रात का होता है, तो हम इसमें एक ख़ास पॉइंट ले लेते हैं जी प्रिसाइज मोमेंट में, प्रिसाइज टाइम में हम कह सकते हैं कि ये जो है ना अगर सुबह कर दिया तो हमने, इट मीन्स कि हमने पूरे दिन में से उस मोमेंट को उसको एग्जैक्ट कर दिया या हमने उसको प्रिसाइज कर दिया। नंबर 2 पे डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एवरी अदर एज एट जस्ट दैट प्रिसाइज मोमेंट। तो ये प्रिसाइज मोमेंट क्या होगा, इसका दूसरी मिसाल ये है, ये दूसरी इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है इसको डिफाइन करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए कि डिस्टिंग्विश फ्रॉम एवरी अदर एट द, पूरे दिन में से उस एक मोमेंट को वो डिस्टिंग्विश कर लेता है, साइड पे कर लेता है। और नीचे मसलन मॉर्निंग है, इवनिंग है, लास्ट नाइट है, 7 o'clock है, लास्ट मंडे है, तो और 2015 है, तो ये जिस तरह ईयर्स होते हैं तो उसमें से हम एक ले लेते हैं ईयर को, हम जिस तरह में 2015 लिया तो ये पॉइंट इन टाइम हमने ले लिया, प्रिसाइज मोमेंट ले लिया। ठीक है जी। अब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, प्रिसाइज मोमेंट आ गया, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको इसके साथ जो ड्यूरेशन वाला इशू है वो उधर इसके साथ नहीं हम ले सकते, क्योंकि इसका कोई इख्तिताम नहीं है, यानी सुबह से है तो अभी काम जारी है, काम हो रहा है। ठीक है जी। तो इस वजह से इसका हम एंड पॉइंट नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग तो हुआ, एंड अभी नहीं हुआ, तो इसलिए इसके साथ सिंस लगाते हैं। सिंस इज़ ओनली यूज फॉर 2 टेंसेज। जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले बताया था कि जो फॉर है वो 3 टेंसेज के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट के भी टेंसेज के लिए यूज़ हो सकता है, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आ रही है वो सिर्फ बात बड़ी आपको क्लियर नज़र आएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अलावा सिंस का इस्तेमाल नहीं होता। एन एक्शन और सिचुएशन दैट बिगैन इन द पास्ट, जैसा कि यानी कोई भी एक्शन फ़िक्रे के अंदर आपको नज़र आएगा कि वो जो है ना सुबह से वो पढ़ रहा है, तो ये एक्शन है जो बिगैन इन द पास्ट वाज मॉर्निंग and continues in the present and still the process or the reading, he is still reading, तो हम कहेंगे कि वो सुबह से पढ़ रहा है, मीन के precise moment in time, the day has many moments and the one of the moment morning was distinguished from rest of the duration or rest of the time or rest of the day, तो हमने उसको precise कर लिया। अब जो काम है वो रुका नहीं है, वो जारी है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock, यार द रेन हैज़, ये पहला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र आ गया, और दूसरा हमारा द रेन हैज़ स्टार्टेड सिंस 4 o'clock। तो हमने यहाँ पे ये आप समझ आ रही होगी कि ये यहाँ पे काम जो है वो जारी है, बारिश जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को, जो लास्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट को जो है ना वो ले रहा है, और दूसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ले रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि सिंस का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ये एनकरेजमेंट होगी वीडियो बनाने वाले के लिए भी, और आपके लिए भी इसमें फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।